بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 73۔ دق و سل کے مریضوں میں تو پھر بھی جان ہوتی ہے۔ محترم حضرات، راقم الحروف کے بچپن کی حسین اور سنہری یادوں میں والد محترم کا خوبصورت اور پرترنم آواز سے اشعار پڑھنا بھی شامل ہے۔ جو اشعار میرے حافظے میں محفوظ رہ گئے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ تجھے قدرت ہے مولا، ایک پل میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو ثرا کر دے۔ دق و سل کے مریضوں میں تو پھر بھی جان ہوتی ہے، جو چاہے تو مردوں کو بھی جیتا جاگتا کر دے۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، دق و سل کے مفہوم اور معنی کو نہ جانتا تھا۔ جب بڑا ہوا تو معلوم ہوا کہ ٹی بی کی بیماری کو دق و سل کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ بیماری تقریباً لا علاج ہوتی تھی۔ اسے عرف عام میں بڑی بیماری کہا اور سمجھا جاتا تھا۔ جسے یہ بیماری لگ جاتی تو اس کا انجام موت ہی ہوتا تھا۔ اوپر کے اشعار پر ذرا غور کریں، کس دردناک طریقے سے کہہ گئے ہیں۔ میں نے ایک دن والد محترم سے پوچھا، ابا جان، ان اشعار کا مفہوم کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، ایک شخص کو اپنی بیوی سے سخت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ اس کی بیوی کو دق و سل یعنی ٹی بی کی بیماری لگ گئی۔ اس نے اپنی بیوی کا علاج کرنے میں ساری کوششیں کر ڈالی، مگر بیماری بڑھتی ہی چلی گئی۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ مایوسی کے اس عالم میں اس نے اپنے رب کو پکارنا شروع کیا اور نہایت دردناک آواز میں اپنے رب کی تحمید و تمجید بیان کی۔ پھر ان اشعار میں اپنے رب سے دعا کی، دق و سل کے مریضوں میں تو پھر بھی جان ہوتی ہے، جو چاہے تو مردوں کو بھی جیتا جاگتا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اس کی بیوی کو اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما دی۔ دعائے استسقاء کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے باعث وہ بہت مالدار ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی زمینوں کا نگران ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، ہم بدترین قحط سالی کا شکار ہیں، زمین پانی کے لیے ترس گئی ہے، درخت مرجھا گئے ہیں، جانور انتہائی کمزور ہو رہے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ یہ سن کر نماز استسقاء کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آبادی سے باہر نکل کر ایک کھلی جگہ پر پہنچ گئے، نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ نے دعا ختم نہیں کی تھی کہ موسلادھار بارش برسنے لگی، جل تھل ایک گو ہو گئے، پیاسی زمینیں اور جانور سیراب ہو گئے۔